सामिन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि वहाबी दौखानी रशीदी फ़िरक़ा के जो नाम नहाद खुद साख्ता इमामुल मुनाज़िरीन हैं मौलवी नजीब उमर दौखानी साहब, वो अपने ही फ़िरक़ा के एक बहुत बड़े मौलवी अशरफ अली थानवी, जिनको ये हकीम भी कहते हैं, अपने फ़िरक़े का, अपने मसलक का, उनके फ़तवा के मुताबिक मौलवी नजीब दौखानी साहब नामर्द करार पाते हैं, नामर्द साबित होते हैं। सामिन व नाज़रीन, वहाबी नजीब दौखानी साहब, जिनको आजकल इमामुल मुनाज़िरीन बनने का बड़ा शौक़ है, कीड़ा तंग करता रहता है, ये अपनी गुफ्तगू के अंदर बोंगियाँ मारने में बड़े मशहूर हैं और इस तरह के चुटकुले और बेजा एतराज़ात अपनी गुफ्तगू में करते रहते हैं कि सुनने वाला हंसे बिना नहीं रह सकता। सामिन व नाज़रीन, वहाबी नजीब दौखानी साहब ने कुछ दिन कबल एक वीडियो बनाई, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी हनफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इल्ज़ाम तराशी की। सामिन व नाज़रीन, मामला कुछ यूँ था कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक इस्तिफ़्ता आया कुर्बानी के मुतालिक कि गाय की कुर्बानी हिंदुओं की खुशनुदी के लिए और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को बरकरार रखने के लिए मुसलमान गाय की कुर्बानी छोड़ सकते हैं या नहीं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस इस्तिफ़्ता के जवाब में एक फ़तवा दिया, जो बाद में किताबी शक्ल में भी शाया हुआ, जिसका नाम है अनफसुल फ़िक्र फ़ी कुर्बानिल बकर, फ़तावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 14 के अंदर मौजूद है। तो वहाबी नजीब दौखानी साहब ने अनफसुल फ़िक्र फ़ी कुर्बानिल बकर से चंद इबारतें पेश की और फिर ये बोंगी मारी कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़तवा अंग्रेज़ के इमाम पर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद टूट जाए और हिंदू मुस्लिम आपस में दस्तो गिरबां हो जाएं, तो अंग्रेज़ का जो मिशन है हिंदुस्तान बर सगीर में देर पा हुकूमत करने का, वो पूरा हो जाए। और यूँ वहाबी नजीब दौखानी साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये बोंगी मारी, चुटकुला छोड़ा कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फ़तवा अंग्रेज़ के कहने पर दिया था, लिहाजा ये अंग्रेज़ नवाज़ हैं, अंग्रेज़ के एजेंट हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सामिन व नाज़रीन, इसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ ने वहाबी नजीब दौखानी साहब के उस वीडियो के जवाब में दिया है, एक वीडियो के अंदर जो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो गाय की कुर्बानी के वजूब का फ़तवा दिया था, वो किस तनाजुर में दिया। ये बंदा नाचीज़ की वीडियो मौजूद हैं, हमारे इसी चैनल पर देखी जा सकती हैं। लेकिन जो आज की वीडियो है वो इसी मसाला के मुताल्लिक है, यानी गाय की कुर्बानी के मुताल्लिक। तो इस मसाला के अंदर वहाबी नजीब दौखानी साहब अपने ही फ़िरक़ा के हकीम मौलवी अशरफ अली थानवी के फ़तवा और हिकमत के मुताबिक नामर्द करार पाते हैं। सामिन व नाज़रीन, हम अगर थानवी साहब को देखें तो गाय की कुर्बानी के वजूब के मुतालिक, गाय की कुर्बानी के फ़तवा के मुतालिक थानवी साहब भी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिका इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी हनफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के हम ख़याल हम नवा नज़र आते हैं। इनका भी वही मौक़िफ़ है जो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ है, बल्कि ये इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ज़्यादा सख्त फ़तवे लगाते हैं उस आदमी के ऊपर कि जो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की खातिर गाय की कुर्बानी को छोड़ दे। सामिन व नाज़रीन, यहाँ पर यह वज़ाहत मैं कर दूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौलवी अशरफ अली थानवी अंग्रेज़ के एजेंट थे, अंग्रेज़ के वजीफ़ा खार थे, अंग्रेज़ से 600 रुपया माहाना वजीफ़ा लिया करते थे। ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, बल्कि वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की कुतुब के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं और इनके मौलवियों ने तस्लीम किया है कि मौलवी अशरफ अली थानवी अंग्रेज़ के एजेंट थे। लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि इस मसाला के अंदर जिस पे वहाबी नजीब दौखानी साहब ने एतराज़ किया और इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंग्रेज़ का एजेंट करार दिया, मौलवी अशरफ अली थानवी इमाम अहले सुन्नत के साथ हैं। ये मेरे पास मलफूज़ात हैं, सफ़ा नंबर 59 है। उन्वान यूँ बांधा, मुसलमान लीडर और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद। मलफूज़ नंबर 75 लिखा है, एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि जिनके हाथ में मुसलमानों की बाग है, असल ज़िम्मेदार तो इन खराफात तहरीकात के वो हैं, उन्होंने अवाम बेचारों के दीन व ईमान बर्बाद किए, खुसूस वो उलमा कि जिन्होंने लीडरों के हम ख्याल बनकर झूठे झूठे फतवे शाया किए। यानी थानवी साहब कह रहे हैं कि लीडरों के हम ख्याल हम नवा बन के उन्होंने झूठे झूठे फतवे शाया किए और हज़ारों मुसलमानों की मुलाजमतें छुड़वा दी और हज़ारों की जानें ज़ाया करा दी।
آنکھ بند ہونے پر پتہ چل جائے گا۔ حق تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، اس دین فروشی کی کچھ حد ہوتی ہے کہ قربانی گو کو، کہ جس کو ہزاروں لاکھوں مسلمان اپنی جانیں دے کر ہندوستان میں قائم کر گئے، اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ نجیب دیوخانی صاحب گندی زبان نکال کے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت یہ فتویٰ دے دیا کہ گائے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ انگریز کا یہ مشن تھا کہ یہاں پر وہ حکومت کرے، ہندو مسلم آپس میں لڑیں، اور بار بار یہ بک بک کر رہا تھا امام اہل سنت پہ کہ اتنے مسلمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے؟ نجیب دیوخانی صاحب ذرا اپنے اس بابے کو پڑھیں، اپنے اس بیمار حکیم کو پڑھیں۔ یہ یہاں پر کہتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کی ملازمتیں اور ان کی جانیں ضائع کرا دیں، کس بنا پر؟ کہ گائے کی قربانی کو بند کر دیا، ان کے ہم نوا ہم خیال بن کے۔ وہ آپ کے برعکس کہتا ہے آپ کا بابا، کم از کم اس کی تو مان لیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ اپنے اس بڑے بابے کو، حکیم کو چھوڑ کر وہ آپ کو امام المناظرین تسلیم کر لیں۔ یہ آپ کا شوق پورا ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرتا ہے، امام اہل سنت پہ بجا اعتراضات کرتے ہو، تھانوی نے اب اس کیڑے کو مار دیا ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 59 پر مزید لکھتے ہیں کہ جس کو ہزاروں لاکھوں مسلمان اپنی جانیں دے کر ہندوستان میں قائم کر گئے، کس کو؟ گائے کی قربانی کو، اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ وہی جنہوں نے تحریک چلائی ہوئی تھی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات کہ گائے کی قربانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لفظ آمادہ پر مزاحن فرمایا کہ مادہ ہی بن گئے۔ ایک بار پھر سن لیں کہ لفظ آمادہ پر مزاحن فرمایا کہ مادہ ہی بن گئے، یعنی انہوں نے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا گائے کی قربانی کو چھوڑ کے۔ ہندو مسلم اتحاد کی خاطر گائے کی قربانی کو چھوڑ کے انہوں نے اپنی مردانگی ختم کر دی، وہ مادہ بن گئے، وہ تو مرد ہیں ہی نہیں ہے۔ یہ تھانوی یہاں پر کہتا ہے جس سے ان کو اس طرح خطاب کیا جا سکے، آمادہ نر نہ رہے، آمادہ نر نہ رہے، کیا مطلب؟ مادہ بن گئے، اپنی مردانگی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ مزید کہتے ہیں کسی ایک شعار اسلام کو چھوڑ دینا بھی تمام ہی احکام اسلام کی بے کنی کرنا ہے۔ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی ایک شعار اسلام ہے، اس کو چھوڑ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام احکامات اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ تھانوی کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، امام احمد رضا بریلوی نہیں کہہ رہا۔ وہاں پر تو 2 گز کی لمبی زبان نکال کر تبرہ کیا تم نے، ذرا اپنے بابے کو بھی کوسیں، لتر اٹھا کر تھانوی کی قبر پہ جا کے ماریں اگر اس کی کوئی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں تو۔ امام اہل سنت پہ بعد میں اعتراض کرنا، پہلے اپنے اس بیمار حکیم کی حکمت پہ غور کریں، اس کے فتوے کو دیکھیں۔ مزید کہتا ہے اور دوسری قوموں کو بتلا دینا ہے کہ سب احکام اسلام ایسے ہی ہیں کہ ان کو کسی کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ تھانوی یہ کہتا ہے کہ اگر گائے کی قربانی کو چھوڑ دیں گے جیسے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے چھوڑا ہے، تو گویا ایسے ہی ہے کہ انہیں بتانا ہے کہ ہم آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے ہم اگر قربانی کو چھوڑ سکتے ہیں تو دیگر احکامات اسلام ہیں انہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہیں عقلاء جو مسلمانوں کی باغ ہاتھ میں لے کر ان کے سفید و سیاہ کے مالک بنے ہوئے ہیں، جن کو اتنی تک بھی خبر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور ان باتوں کا اثر کیا ہے۔ کچھ خبر بھی ہے، آج تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کی قربانی بند کرو، کل کو کہیں گے کہ کلمہ چھوڑ دو تو ہم تم میں اتفاق ہو۔ یہ تھانوی لکھ رہا ہے کہ آج اگر گائے کی قربانی کو بند کر رہے ہیں، کل کو کہیں گے کہ کلمہ بھی چھوڑ دیں تاکہ ہم تم میں اتفاق ہو۔ بڑا درد تھا نجیب دیوخانی صاحب کو ہندو مسلم اتحاد کا۔ ذرا تھانوی کو بھی پڑھیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ انگریز کا ایجنٹ ہونے کے باوجود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ سے اتفاق کر رہا ہے۔ مزید کہتا ہے کہ حقیقت میں تو یہ ساری دشمنی کلمہ پڑھنے ہی کی بدولت ہے، تو کیا اسلام ہی کو خیر آباد کہہ کر اس سے الگ ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ اتفاق کو ضروری اور فرض واجب سمجھتے ہو۔ صفحہ نمبر 59 کے اوپر تھانوی یہ کہتا ہے کہ گائے کی قربانی کو چھوڑ دینا گویا اسلام کے تمام احکام کو چھوڑ دینا ہے۔ آج اگر ہندو مسلم اتحاد کی خاطر گائے کی قربانی کو بند کر رہے ہو تو وہ کل کو کہیں گے کہ کلمہ بھی چھوڑ دو۔ کیا کلمہ چھوڑ دو گے تم؟ نجیب دیوخانی صاحب سے یہ تھانوی سوال کر رہا ہے، ڈوب کر مر جانا چاہیے اس بندے کو۔ یہ تو تھا تھانوی کا فتویٰ۔ وہاں بھی نجیب دیوخانی صاحب نامرد کس طرح قرار پاتے ہیں۔
تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مادہ ہی بن گئے کون لوگ؟ جنہوں نے گائے کی قربانی کو بند کرنے کی تحریک چلائی، وہ مادہ بن گئے، نر نہ رہے، اپنی مردانگی کو ختم کر دیا۔ تو اب وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی حمایت اور اپنا موقف ان لوگوں کے پلڑے میں ڈالا، ان لوگوں کی حمایت میں اپنا موقف پیش کیا کہ جنہوں نے گائے کی قربانی کو بند کرنا چاہا ہندوؤں کی خاطر، ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے۔ اگر وہابی نجیب دیوخانی صاحب کا یہ موقف نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ اپنی 2 گز کی زبان سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ چلا تھا بیچارہ امام المناظرین بننے، لیکن وہابی نجیب دیوخانی صاحب امام المناظرین بنتے بنتے اپنے بیمار حکیم مولوی اشرف علی تھانوی کی حکمت کا شکار ہو کر نامرد قرار پایا، نامرد ثابت ہو گیا۔ امام المناظرین بعد میں بننا، امام اہل سنت پہ اعتراض بعد میں کرنا، امام اہل سنت پہ بک بک بعد میں کرنا، پہلے ذرا اپنے بیمار حکیم مولوی اشرف علی تھانوی کو اپنی مردانگی ثابت کر کے دکھاؤ۔ تم مرد ہی نہیں ہو تھانوی کے مطابق۔ تھانوی یہ کہتا ہے وہ مادہ بن گئے، امادہ یعنی نر نہ رہے، مادہ بن گئے۔ نجیب دیوخانی صاحب جو آپ کو امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرتا ہے، اسے تھانوی نے مار دیا ہے۔ آپ پہلے مہربانی کریں، اپنے تھانوی کو اپنی مردانگی کا ثبوت دیں، آپ پہلے مرد بنیں، اپنی مردانگی کا ثبوت مولوی اشرف علی تھانوی کو دیں، پھر امام المناظرین بننے کے چکروں میں پڑنا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا وہابی نجیب دیوخانی صاحب کا نامرد قرار پا جانا مولوی اشرف علی تھانوی کے فتویٰ سے۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف الحمدللہ سچا ہے، برحق ہے۔ جو فتویٰ میرے امام نے دیا تھا وہ عین شریعت کے مطابق تھا، اور وہی فتویٰ مولوی اشرف علی تھانوی کا ہے، وہی فتویٰ مولوی خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری جو دیوبندی فرقہ کے بہت بڑے مولوی ہیں ان کا ہے، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ گائے کی قربانی کو ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے، ہندوؤں کی رضا کے لیے بند نہیں کر سکتے، اور جو اس کو بند کرے گا مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں وہ مادہ ہے، نر نہیں ہے۔ اور ان سے پھر سوالات بھی کیے کہ کل کو اگر ہندو یہ کہیں کہ کلمہ کو چھوڑ دو، میرا نہیں خیال کہ وہابی نجیب دیوخانی سے ابھی کلمے کے اوپر بھی ڈٹ جائے، یہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ان کی خوشنودی اور رضا کے لیے کلمے کو بھی چھوڑ بیٹھیں۔